بسم الله الرحمن ارے بھائیو
جملوں پر آپ غور کریں کہ ان جملوں میں عاجزی ہے، ان جملوں میں انکساری ہے. اور یاد رکھیں کہ جو عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پستی میں ڈال دیتا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی جناب میں عاجزی کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ٹانگیں پتلی ہیں، چھوٹا سا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اتنی ٹانگیں پتلی ہیں، آنکھوں سے آنسو جو ہے نکلتے ہیں، عاشق جسم کا اکثر آپ کو مسئلہ رہتا، اور عمر بھی اتنی نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی میں آپ کا ساتھ دوں گا. آپ نے عاجزی کی، اللہ تعالیٰ نے اتنی بلندی عطا فرمائی کہ خیبر کے دروازے کو پھیڑ کر آپ نے پھینک دیا، اور کئی لوگوں سے بعد میں پھر وہ دروازہ نہیں اٹھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ عاجزی اور بلندی آپ سے. اس دنیا میں بھی جو اللہ کا عاجز بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. اس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم، معاف کرنے سے بندے کی عزت کم نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے جو بندے کو معاف کر دیتا ہے. لیکن ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ میں نے معاف کر دیا تو لوگ سمجھیں کہ ڈر گیا. لوگ بھڑکاتے ہیں کہ بس ڈر گیا، چھوڑ دیا اس کو، اتنا تجھے ذلیل کیا، بدلہ نہیں لیا تو نے، جا یار تیرے اندر تنخواہ نہیں. بھڑکاتے ہیں تو لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور معاف کرنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ میری ذلت ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ معاف کرنے سے اللہ کی عزت کی قسم بندے کی عزت کم نہیں ہوتی. جب بندہ کسی کو معاف کر رہا ہوتا ہے تو وہ عاجزی اختیار ہوتا ہے. کیا کر رہا ہوتا ہے؟ عاجزی کر رہا ہوتا ہے. جب اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف کر دیا، وہ عاجزی کر رہا ہوتا ہے. جب وہ عاجزی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزی اختیار فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بلندی عطا فرمائی کہ خیبر کے دروازے کو پھیڑ کر پھینک دیا، اور اللہ رب العزت نے اسلام کا چوتھا خلیفہ بنا دیا، اور زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو اسد اللہ کہا گیا، یعنی اللہ کا شہر کہا گیا. اور جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں ان کا باپ بنا دیا. جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حسنین کریمین، ان کے والد بنا دیے. یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہ عاجزی کا نتیجہ ہے. آپ نے عاجزی اختیار فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلندی عطا کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلندی عطا فرمائی تو ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے تھے، آپ نے اسلام قبول کر دیا. آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، حالانکہ کعبے میں بت سجے ہوئے تھے، لیکن کبھی بھی آپ نے بت پرستی نہیں کی. عشرائے مبشرہ میں آپ کا نام ہے، یعنی 10 وہ صحابہ کہ جن کو حضور علیہ السلام نے ممبر پر کھڑے ہو کر جنت کی بشارت دی، اور میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. اور چچا زاد ہونے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ کو عزت و مواخات بھی عطا ہوئی. اور حضور علیہ السلام نے جن کے لیے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس جگر کے ٹکڑے کو حضور نے جس کو عطا کیا وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری کیسی رہنمائی کرتے ہیں کہ آج کا اگر جوان ہے تو اس کو کام کرتے ہوئے شرم آتی، وہ شرماتا ہے کام کرتے ہوئے،
وہ 20,000 اور 30,000 کی نوکری کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ اس کو آفس جاب کرنی ہے، اگرچہ 15,000 روپے ملے، اس کا کالر وائٹ رہے، چونکہ وہ کالج کا اور اسکول کا بندہ ہے اور اس کو یہ مزدوری کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارا وائٹ کالر رہے۔ اور باہر سے آنے والا بندہ، کراچی کی ہی مثال آپ لے لیں، باہر سے آنے والا بندہ کما کر چلا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے، اس نے مٹی کے ڈھیر کو جمع کیا ہوا ہے اور اس کو اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بات کی، اس نے کہا کہ ایک بالٹی کی ایک کھجور دوں گی، ایک بالٹی ایک کھجور۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کنویں سے کھینچ کر اس مٹی کے ڈھیر کے پاس پانی پہنچایا اور اس میں پانی ڈالا، 16 بالٹیاں آپ نے ڈالی اور 16 کھجوریں آپ کو عطا ہوئی۔ 16 کھجوریں لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ پہنچے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں کھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وداعت سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور علیہ السلام نے کلمات خیر کہے۔ تو اسی بات پر میں کہہ رہا تھا کہ مولا علی اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، مزدوری کر رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کپڑا بچا کرتے، یہ کپڑا کاندھے پر ہے، آدھا کپڑا اور رات کو یوں کپڑا بتا رہے ہوتے کہ دیکھو جی اس میں یہ خوبی ہے، کپڑا دیکھ لو۔ ہم لوگ آج کل یہ کرنے میں شرما رہے ہیں، چائے کی ہوٹل پر بیٹھ کر کراچی کا جوان چائے پینے کے لیے تو تیار ہے، لیکن اسی جوان کو کہا جائے کہ چائے کا ہوٹل کھول لو، اس کو شرم آتی ہے۔ 4 مہینے ہو گئے یہ بے روزگار بیٹھا ہوا ہے، مزدوروں کا ایریا ہے، گھر والے کہہ رہے ہیں دال چاول لگا دو تو اس کو شرم آتی ہے۔ شرم آتی ہے، وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے کالر کو وائٹ رکھنا کیونکہ یہ تھوڑا سا پڑھا لکھا ہے، اس کو مزدوری کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اور باہر کا آدمی آ کر یہاں سے لاکھوں کروڑوں روپیہ بنا کر چلے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ کراچی کا تو پانی پانی ہے ماشاءاللہ، جو کراچی والوں کا دل بہت بڑا، یہاں پر بلوچی ہو یا پٹھان ہو یا پنجابی ہو یا مہاجر ہو، سب مل جل کر کام کرتے ہیں۔ اور ہمارے برابر میں اگر کوئی پنجابی یا پٹھان آ جائے اور وہ کام کر رہا ہو تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی تعصب بازی یہاں پر نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ کراچی کا پانی ہے، سب کو ساتھ دیتے ہیں، سب کے ساتھ مل کر چلتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ناانصافی کراچی کے ساتھ ہی ہوتی ہے، کراچی کے پاس ان کے پاس فنڈ نہیں ہے، کراچی میں گٹر کے ڈھکن تک نہیں لگ رہے، وہ الگ بات ہے، وہ الگ ٹاپک ہے۔ لیکن جو ہے معاملہ یہ ہے کہ کراچی کا پانی بہت زبردست ہے، یہاں پر تعصب نہیں، لیکن یہاں کے لوگوں میں مسئلہ یہ ہے کہ باہر کے لوگ آ کر لاکھوں روپیہ کما کر چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں کا جوان جو ہے اس کو کام کرنے میں شرم آ رہی ہے، اس کو کام کرنے میں شرم آ رہی ہے، یہ جو ہے یہاں پر مسئلہ ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رزق حلال میں شرم نہیں کی، رزق حلال میں شرم نہیں کی، اپنے ہاتھوں سے آپ نے 16 بالٹیاں پھینچی، ہاتھ میں آپ کے چھالے پڑ گئے تھے، 16 بالٹیاں پھینچی، اور وہ بالٹیاں بھی کیسی ہوگی، آج کل کی بالٹیوں کی طرح سہولتوں والی بالٹیاں تھوڑی کہ جس میں جو ہے پکڑنے کا کنڈا بھی بنا ہوا ہے، تو جناب عالی سہولت والی بالٹی ہے، تو اتنی سہولیات تھوڑی تھی، وہ بالٹیاں نہ جانے کیسی ہو، اور اس کو کھینچ کر 16 بالٹیاں کھینچ کر آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے اور آپ نے اس کو ڈالا۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کو جو مزدور کی مزدوری ہے، جو ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ آدمی کسی سے تقاضا نہ کرے، کسی سے مانگے نہیں، بلکہ خود کما کر کھائے، خود اپنا کمایا ہوا کھائے، کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی مزدوری کرتے، فاروق اعظم بھی مزدوری کرتے، حضرت عثمان غنی بھی تجارت کرتے، اور انہوں نے کبھی شرم نہیں کی۔ تو ایک مسلمان کو بھی کبھی رزق حلال حاصل کرنے میں شرم
نہیں کرنی چاہیے. ہاں شرم ہونی چاہیے, گانے گانے میں شرم کریں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں شرم کریں, اور جناب علی حضور علیہ السلام کی نافرمانی کرنے میں شرم کریں. رزق حلال میں شرم نہیں ہونی چاہیے. حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی سے منافق محبت نہیں رکھتا اور مومن علی سے بغض نہیں رکھتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا تو علی بھی اس کے مولا ہے. یہ صحیح احادیث سے طیبہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا علی بھی اس کے مولا ہے. آج اگر علی المرتضیٰ کو کہا جائے مولا علی تو بعض لوگوں کو برا لگ جانا. یہاں تک نادانی میں کہتے تھے یہ شرک ہے, یہاں تک نادانی میں کہتے تھے یہ شرک کر لیا تم نے, مولا علی کہہ دیا. حالانکہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کے لیے مولا کا لفظ استعمال کیا ہے. جس کا میں مولا تو علی بھی اس کے مولا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث پاک میں فرمایا علی تم سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور بغض رکھنے والا منافق ہوگا. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام یہ تھا کہ ہم صحابہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی بھی یہ بات نہیں کہتا تھا. حضرت علی کہتے تھے کہ جو چاہو سوال کرو, جو چاہو پوچھو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علمی مقام عطا کیا تھا. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر آپ کے لیے فرمایا لولا علی لہلک عمر, کہ آج علی نے میری اصلاح کی اور آج علی نہ ہوتا تو عمر تو ہلاک ہو جاتا. عمر سے غلط فیصلہ ہو گیا تھا لیکن علی نے میری اصلاح کی. علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. تو یہ حضرت علی المرتضیٰ کا اس طرح فاروق اعظم نے شکریہ بھی ادا کیا اور حضرت علی المرتضیٰ کی حوصلہ افزائی بھی کی. یاد رکھیں ہم علی المرتضیٰ کو مانتے ہیں لیکن علی المرتضیٰ نے جن کو مانا ان کو بھی مانتے ہیں. یہ یاد رکھیں, ہم دھاندلی نہیں کرتے کیونکہ بعض لوگوں نے اس میں دھاندلی کرنا شروع کر دی. ایک امت کے گروہ نے دھاندلی کرنا شروع کر دی کہ علی کو تو بہت مانتے ہیں, اگر نعرہ حیدری لگایا جائے تو ہال گونج اٹھتا ہے, لیکن علی نے جس کو مانا اس کو ماننے سے وہ منکر ہے, اس کو وہ نہیں مانتے. تو ہم مولا علی کو مانتے ہیں اور مولا علی نے ابو بکر کو بھی مانا اور فاروق اعظم کو بھی مانا, عثمان غنی کو بھی مانا, سارے صحابہ کو بھی مانا اور سارے صحابہ مل جل کر رہے. تو علی نے جس کو مانا ہم اس کو مانتے ہیں. ہم مولا علی کو ماننے کا حق ادا کرتے ہیں اور حق پورا کرتے ہیں, ہم دھاندلی نہیں کرتے. تو علی المرتضیٰ کو مانے لیکن ایسے مانے جس طرح علی چاہتے ہیں, جس طرح علی المرتضیٰ چاہتے ہیں. اور علی المرتضیٰ کی جو چاہت ہے وہ یہ ہے کہ مجھے بھی مانو اور سارے صحابہ کو بھی مانو, اس لیے کہ حضور کے سارے صحابہ جنتی ہے, سارے صحابہ جنتی ہے, ہر صحابی نبی جنتی, سارے صحابی جنتی ہے. اور کسی صحابی کے لیے معمولی سی کی جو ہے کوئی غلط بات اپنی زبان سے نہ نکالو, اپنے دل میں کسی صحابی کا بغض نہ رکھو. یاد رکھو کہ ہلاک ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ. اگر کسی نے علی کی محبت میں بھی یہ کیا تو وہ بھی مردود ہوگا, وہ بھی عجیب ہے, وہ بھی مردود ہے. جس نے علی کی محبت میں بھی اگر صدیق اکبر کو گالی دی, فاروق اعظم کو گالی دی یا امیر معاویہ کو گالی دی, کیونکہ حضور علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو, میرے صحابہ کو برا نہ کہو. پھر حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا کہ جانتے ہو میرے صحابہ کی شان کیا, میں نے تو یہ فرمایا صحابہ کو برا نہ کہو. اب یہ تو ایک چھوٹا سا کلام تھا, شاید کسی کو سمجھ میں نہ آئے. پھر حضور نے مثال کے ذریعے ہمارے دل و دماغ میں اس کو راسخ کیا. میرے صحابہ کی شان جانتے ہو, میرے صحابہ کی شان یہ ہے کہ اگر یہ ایک مد گندم صدقہ کر دے, ایک مد پیمانہ ہے, تھوڑی سی مطلب آپ ایک سیر لے لیں, 1 کلو لے لیں,
کہ 1 کلو 1 مد گندم خیرات کر دے اور تم میں سے کوئی، عام امتی میں سے کوئی بہت پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دے تو میرے صحابی تک نہیں پہنچ سکتے، میرے صحابی تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو حضور نے یہ موٹی سی مثال دے کر ہمیں بتایا کہ میرے صحابہ کو بلانا کیا، تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے، ٹوٹ کر کرے، علی علی کرے، لیکن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اگر آپ کسی صحابی کو اگر برا کہیں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے بھی آپ ڈسمس ہو جائیں گے، حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ سے بھی آپ ڈیلیٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کیونکہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی مانے گا اور وہی ماننے کے تقاضے کو پورا کرے گا کہ جس کو مولا علی نے مانا، جس کو مولا علی نے مانا ہے۔ لہذا فتنوں کا دور ہے اور ہمارا دائرہ اہل سنت و جماعت ہے کہ ہم بار بار کہتے ہیں اور ہم باادب لوگ ہیں، ہم باادب لوگ ہیں، ہم صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی ادب کرتے ہیں، بزرگوں کا بھی ادب کرتے ہیں، انبیاء کا بھی ادب کرتے ہیں، اور جو اس دائرے سے باہر نکلتا ہے، کوئی رافضی ہو جاتا ہے، کوئی ناسبی ہو جاتا ہے، کوئی خارجی ہو جاتا ہے، تو کوئی جو ہے کیا تو کوئی کیا، کیونکہ اہل سنت کے باادب لوگوں کا گروہ ہے، یہ سواد اعظم ہے اور یہ صحابہ کی جماعت ہے، یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اہل سنت کا جماعت کا مطلب کیا ہے؟ سنت والے اور صحابہ کی جماعت والے، اور صحابہ کی جماعت والے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ تھا۔ اللہ رب العزت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں خصوصی فیضان عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔